گہرے سبز درختوں سے گھرا ایک وسیع جنگل تھا جہاں ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آتی تھی۔ اونچے اونچے درخت، رنگ برنگے پھول اور پرندوں کی چہچہاٹ اس جنگل کو ایک جادوئی جگہ بناتے تھے۔ اس جنگل میں ہر قسم کے جانور رہتے تھے، شیر، ہرن، بندر، ہاتھی اور بے شمار پرندے۔ یہ جنگل نہایت خوبصورت اور پرسکون تھا، مگر اس کی سب سے خاص بات ایک لڑکی تھی جو وہاں اکیلی رہتی تھی۔ اس لڑکی کا نام زہرا تھا۔ وہ ایک چھوٹے مگر نہایت خوبصورت گھر میں رہتی تھی جو لکڑی اور پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے گھر کے ارد گرد پھولوں کی کیاریاں تھیں اور ایک چھوٹا سا تالاب بھی تھا جس میں صاف پانی بہتا تھا۔ زہرا کا دل بہت نرم تھا اور وہ جنگل کے تمام جانوروں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ہر صبح زہرا سورج نکلنے سے پہلے اٹھتی، اپنے گھر کے باہر آتی اور جنگل کی تازہ ہوا میں سانس لیتی۔ پھر وہ جانوروں کے لیے خوراک تیار کرتی۔ وہ پرندوں کے لیے دانہ ڈالتی، ہرنوں کے لیے تازہ گھاس لاتی اور بندر کے لیے پھل جمع کرتی۔ تمام جانور اسے دیکھ کر خوش ہو جاتے اور اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ جنگل کے جانور بھی زہرا سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو زہرا اس کی دیکھ بھال کرتی۔ وہ جڑی بوٹیوں سے دوائیں بناتی اور جانوروں کو صحت مند کرنے کی پوری کوشش کرتی۔ اس کی مہربانی اور محبت کی وجہ سے جنگل میں سب اسے اپنا محافظ سمجھتے تھے۔ ایک دن ایک زخمی شیر جنگل میں آیا۔ وہ بہت کمزور تھا اور چل بھی بڑی مشکل سے پا رہا تھا۔ زہرا نے فوراً اسے دیکھا اور اس کے پاس گئی۔ پہلے تو شیر گرایا، مگر زہرا کی نرم آواز اور پیار بھرے رویے نے اسے پرسکون کر دیا۔ زہرا اسے اپنے گھر لے آئی اور اس کی مرہم پٹی کی۔ کئی دنوں کی دیکھ بھال کے بعد شیر ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ زہرا کا محافظ بن گیا تھا۔ وہ اس کے گھر کے پاس رہتا اور کسی بھی خطرے سے اسے بچاتا۔ جنگل کے باقی جانور بھی اس شیر سے خوفزدہ نہیں تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ زہرا کا دوست ہے۔ ایک بار کچھ شکاری جنگل میں داخل ہوئے۔ وہ جانوروں کو پکڑنے آئے تھے۔ جانور بہت خوفزدہ ہو گئے اور زہرا کے پاس مدد کے لیے آئے۔ زہرا نے فوراً ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے تمام جانوروں کو چھپنے کا کہا اور خود شکاریوں کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب شکاری زہرا کے گھر کے قریب پہنچے تو اچانک شیر زور سے دہاڑا اور باقی جانور بھی اپنی اپنی آوازیں نکالنے لگے۔ اس شور سے شکاری گھبرا گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح زہرا اور اس کے دوستوں نے جنگل کو بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد جنگل پہلے سے بھی زیادہ محفوظ ہو گیا۔ جانوروں کا زہرا پر اعتماد مزید بڑھ گیا۔ وہ سب مل کر ایک خاندان کی طرح رہنے لگے جہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا خیال رکھتا تھا۔ زہرا اپنی زندگی سے بہت خوش تھی۔ اسے کسی شہر یا دنیا کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے لیے یہی جنگل اس کا گھر، اس کی دنیا، اس کی خوشی تھا۔ وہ ہمیشہ جانوروں کے ساتھ محبت سے رہتی اور جنگل کی حفاظت کرتی رہی اور یوں ہی اس کی کہانی ہمیشہ کے لیے اس جنگل کی خوبصورتی کا حصہ بن گئی۔